بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ روزانہ میں فون ریسیو کرتا ہوں ان لوگوں کے جن کے یا تو خود بائی پاس ہونے جا رہے ہوتے ہیں یا جن کے والدین کو بائی پاس ریکمینڈ کیا گیا ہوتا ہے یا خاندان میں کسی کو بھی بائی پاس آپریشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بتائیں ہم کیا کریں، کیا ہم بائی پاس آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں، اور اگر ہم بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں تو کیا ہم دوبارہ سے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ ہم آج سے 10 سال پہلے تھے، جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جب ہم دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، ہم سیڑھیاں چڑھتے تھے، ہمارا سانس بھی خراب نہیں ہوتا تھا، ہماری چھاتی میں بوجھ نہیں آتا تھا، ہماری دھڑکن ٹھیک رہتی تھی، ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی، ہمیں چکر نہیں آتے تھے۔ بتائیں کیا ہم بائی پاس آپریشن کے بعد ان تمام علامات کو جو اب ہم محسوس کرتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی ایجاد کی جاتی ہے، کوئی نیا پروسیجر کیا جاتا ہے، کوئی نئی دوا ایجاد کی جاتی ہے، کوئی نئی ویکسین ڈیولپ کی جاتی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال ان لوگوں میں ہونا چاہیے جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ان وجوہات کو کنٹرول کیا جن کی وجہ سے ان کو انجائنا ہوتا تھا یا جن کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، جب انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اپنی زندگی کے معمولات تبدیل کر لیے، خوراک میں تبدیلی لے کے آ گئے، دواؤں کی پابندی کی، تو ان کی علامات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، جن کا وزن بہت زیادہ ہے، جن کی چکنائیاں کنٹرول میں نہیں رہتی، جو غصہ بہت کرتے ہیں، جو ہر کام کو بہت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، اس پوری آرگنائزیشن کا بوجھ میں نے ہی اٹھانا ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، آپ کا وزن کنٹرول ہو گیا، آپ کی چکنائیاں کنٹرول ہو گئیں، آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی آئی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی علامات کتنی بہتر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، اگر ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں، اگر ہم بائی پاس آپریشن کرتے ہیں، یہ ہم زندگی کے دن بڑھانے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے کہ زندگی اور موت کا تعلق نہ اینجیوپلاسٹی سے ہے، نہ اسٹینٹ ڈالنے سے ہے، اور نہ بائی پاس آپریشن کرنے سے ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کر لیں، سگریٹ چھوڑ کے، سگار چھوڑ کے، پائپ چھوڑ کے، تمباکو والا پان چھوڑ کے، نسوار چھوڑ کے، الکحل بند کر کے، الکحل کو مکمل طور پہ اپنی زندگی سے نکال کے، اپنی خوراک میں تبدیلی لا کے، اپنی خوراک میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کر کے، اپنی خوراک میں پھلوں کا استعمال زیادہ کر کے، اپنی خوراک میں اس مرغ کا استعمال کر کے جو گھر میں گرو کیا جاتا ہے، اپنی خوراک میں اس مچھلی کا استعمال کر کے جو دریا میں تیرتی ہے، اپنی خوراک میں خشک میوہ جات کا استعمال کر کے، اور ان سب سے بڑھ کر اگر ہم وہ عادت اپنا لیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، ہم نے کھانا کھانے کے بعد 2-2.5 گھنٹے تک تیز نہیں چلنا، ہم نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کرنا کہ آج ہم دوڑ کے دیکھتے ہیں، بھاگ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے خوراک میں تبدیلی لا کر ان باتوں پر عمل کیا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی تمام علامات بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ جب وہ چلتے تھے ان کی چھاتی میں بوجھ ہوتا تھا، گھٹن ہوتی تھی، دباؤ ہوتا تھا، سینے میں درد ہوتا تھا، بازوؤں میں، جبڑے میں، کمر میں، پیٹ کے اوپر کے حصے میں یہ درد جاتا تھا، لیکن خوراک میں تبدیلی کے بعد یہ علامات بہتر ہو گئیں۔ انہوں نے چھوٹا نوالا لینے کے بعد، اس کا ذائقہ محسوس کرنے کے بعد جب اس کو اچھی طرح چبایا تو ان کے پیٹ کا بھاری پن ختم ہونا شروع ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد جو سینے میں جلن ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، منہ میں کھٹا پانی آتا تھا، کڑوا پانی آتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ صرف ذرا سی احتیاط کرنے کے بعد
کہ انہوں نے اپنے کھانے کی عادت کو تبدیل کیا۔ پھر کوشش کریں کہ اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، سوڈا ڈرنکس بند کر دیں۔ بازار میں یہ جتنے جھاگ والے مشروبات ملتے ہیں، ان کا استعمال آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہوں یا سوڈا تیار کرنے والی کمپنیاں، جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ بنانے والے ہوٹلز ہوں، ریسٹورنٹس ہوں، ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ سگریٹ پینے کے بعد، سوڈا ڈرنکس پینے کے بعد، انرجی ڈرنکس پینے کے بعد، بڑے بڑے برگر یا سینڈوچز کھانے کے بعد، یا بہت زیادہ مقدار میں آلو کے چپس کھانے کے بعد، یا وہ مرغی کھانے کے بعد جو بازار میں دستیاب ہے، صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، وارڈز بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک نوجوان آئے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب خوراک میں تبدیلی کیا کروں؟ میں نے کہا بازار کے کھانے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ بازار میں جو ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں؟ میں نے کہا کہ کوشش کریں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ گھر کے تازہ پکے ہوئے کھانے کھائیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں تو جوان ہوا ہوں KFC کی چکن کھا کھا کے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ تو ناممکن بات ہے کہ میں KFC کے چکن چھوڑ دوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر پڑھے لکھے نوجوان کی یہ سوچ ہے کہ میں KFC کا چکن نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ میری عادت کا حصہ بن گیا ہے، آپ مجھے کچھ اور کہیں گے اس پر عمل کر لوں گا، لیکن KFC کا چکن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ مرغ کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ مرغ کھائیں جو آپ کے گھر میں گرو کیا گیا ہو۔ آپ باہر نکلیں، گھومیں پھریں، آپ اس مرغ کو تلاش کریں جسے ہم دیسی مرغ کہتے ہیں۔ دیسی مرغ جس کو گھر میں گرو کیا جاتا ہے، جو عام خوراک کھا کے پلتا بڑھتا ہے، جس کو ٹیکے نہیں لگائے جاتے، جس کو کارخانوں میں تیار ہونے والی مصنوعی خوراک نہیں دی جاتی، جو 120 دن میں اپنی بڑھوتری مکمل کرتا ہے، وہ مرغ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ اس مرغ کو لائیں، گھر میں سادہ انداز میں اس کو بنا کے آپ کھائیں، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ لیکن اسی سوچ کی وجہ سے ہماری صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں جو بات کہی تھی کہ کیا دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد یا اینجیوپلاسٹی کروانے کے بعد یا اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد ہمارا دل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا دل کی بیماری کی علامات پیدا ہونے سے پہلے تھا؟ میرا جواب یہ ہے کہ آپ کا دل نیا نہیں ہوتا۔ اینجیوپلاسٹی ہو یا اسٹینٹ ڈالے جائیں یا بائی پاس آپریشن کیا جائے، یہ ہم آپ کو ایک وقتی سہارا دیتے ہیں۔ اصل علاج وہی ہے جو آپ اپنے آپ کو تبدیل کر کے، دواؤں کی پابندی کر کے اور ان تمام عوامل کو کنٹرول کر کے کرتے ہیں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئیں۔ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بائی پاس آپریشن نہ کروائیں، اینجیوپلاسٹی نہ کروائیں، اسٹینٹ نہ ڈلوائیں۔ میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں، ہم بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 100 میں سے صرف 5 مریض ایسے ہیں جن کی واقعی اینجیوپلاسٹی ہونی چاہیے، جن کو اسٹینٹ ڈالنا چاہیے یا جن کا بائی پاس آپریشن کروانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک 95% مریض اگر ان ہدایات پر عمل کریں جو میں نے اس پروگرام کے اندر بتائی ہیں تو ان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر ایک سوال مجھ سے یہ کرتے ہیں کہ میرے چاچا نے، میرے تایا نے، میرے خالو نے، میرے ابا کے والد نے، انہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے بائی پاس آپریشن کروایا تھا، اینجیوپلاسٹی کروائی تھی، ان کے اسٹینٹ بھی ڈلے تھے، وہ تو اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں گزار رہے ہیں۔ ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جن کا بائی پاس آپریشن واقعی ضرورت ہو، یا جن کی اینجیوپلاسٹی بہت ضروری ہو، جن کو اسٹینٹ ڈالنا بہت ضروری ہو، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 100 میں سے 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 95% مریض
اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا واقعی مریض کو اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے، اسٹینٹ کی ضرورت ہے یا بائی پاس آپریشن کروانے کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے، لیکن ایک ایماندارانہ اور مخلصانہ انداز میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔